السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آج کل کے دنیا بھر کے حالات کے تناظر میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو موضوع اس وبا کی طرح آج کل بھرپور طریقے سے پاکستان میں سوشل میڈیا پر چھایا ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو دوستو، وہ موضوع ہے قیامت کی نشانیاں، اور اس میں بھی خصوصی طور پر امام مہدی کا ظہور اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس زمین پر تشریف لانا، اور ان کے ساتھ ساتھ دجال کب نکلے گا۔ تو دوستو، اس سلسلے میں ہمیں احادیث مبارکہ میں جو علامات ملتی ہیں، اور ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء نے جو اس کی تشریحات کی ہیں، دوستو ان کا فکس وقت تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ ساری علامات کب پوری ہوں گی۔ علماء نے جو باتیں کی ہیں وہ محض اندازے ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں اور دنیا بھر میں مختلف مسلمان، بدقسمتی سے یہ ہمارے مسلمان دوست ہی ہیں جو بغیر سوچے سمجھے محض کتابوں سے پڑھ کر پاس سے طرح طرح کی تشریحات کر کے صرف تھوڑے سے لائکس، کمنٹس، شیئرز، سبسکرائبرز اور ویوز، اور پھر سب سے بڑھ کر تھوڑے سے پیسے کی خاطر طرح طرح کی مختلف قسم کی تشریحات کر رہے ہیں۔ دوستو، آج کل سعودی عرب میں جو خانہ کعبہ کا طواف روک دیا گیا ہے، وہ بھی حقیقت میں روکا نہیں گیا، بلکہ طواف کرنے والے افراد کی تعداد میں کمی کی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ طواف بالکل ہی رک گیا ہے۔ تو دوستو، اس کو لے کر مختلف دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو وہ ملتزم جو خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کا حصہ ہے اس سے لپٹ کر رو رہے ہوں گے، اور علماء ان کو پہچان لیں گے۔ تو اس چیز کو لے کر مختلف لوگ مختلف افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ سعودی حکومت نے اس ڈر سے یہ خانہ کعبہ کے گرد وہ دیوار لگا رکھی ہے کہ کہیں یہ بات سچ ثابت نہ ہو جائے۔ تو دوستو، یہ کیونکہ حدیث ہے تو یہ چاہے سعودی حکومت یا دنیا بھر کی طاقتیں جو بھی کر لیں، یہ سچ ثابت ہو کے رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس سلسلے میں احادیث کی من گڑت تشریحات کر کے کہیں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق تو نہیں بنا رہے۔ دوستو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی تشریح یہ وہ معاملہ ہے جس میں سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ بھی سخت ترین احتیاط کیا کرتے تھے۔ تو ہماری کیا حیثیت ہے، اس سلسلے میں ہمیں خود سوچنا چاہیے۔ اور دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ کیا خانہ کعبہ کا طواف واقعی روک دیا گیا ہے؟ دوستو، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف الحمدللہ جاری ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ طواف کرنے والے افراد کی تعداد میں خاطر خواہ کمی کر دی گئی ہے، اور ایک وقت میں صرف 50 یا شاید اس سے بھی کم افراد کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ جب ایک گروپ طواف کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اگلا گروپ، اس کے بعد پھر اگلا گروپ، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور دوستو، ساتھ ساتھ مدینہ منورہ شہر کو زائرین کے لیے اور سعودی عرب کے اندر سے جو لوگ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ زائرین نہیں بلکہ وہاں کا عملہ اور جو وہاں کام کرنے والے لوگ ہیں وہی ہیں۔ تو دوستو، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔